دیکھ دیکھ کے نا اس کی جو آپ شکل دیکھیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ لانتیں برس رہی ہیں دور سے. جبکہ یہ تھا کہ پہلے وہ جو نوجوان تھے وہ قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، اللہ سے ڈرا کرتے تھے. آج کا نوجوان بڑی حیران کن بات سے، بڑی حیران کن طریقہ کار سے میں کہہ رہا ہوں، بڑا افسوس ہے مجھے کہ آج کا نوجوان کیا ہے، غافل ہو گیا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا ہے، اللہ کی یاد سے دور ہو گیا ہے. اللہ کی یاد سے جب بندہ دور ہوتا ہے نا تو پھر اس کا جو پریشانی ہے اس کی مقدر بنتی ہے. اللہ کی یاد سے جب بندہ دور ہوتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ رب فرماتا ہے، رب کا فرمان ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جو بندہ یاد ہی نہ کرے، اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو، فرصت ہی نہ ہو، ہر کام کے لیے اس کے پاس ٹائم ہو لیکن نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اچھے کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے. بڑی افسوس نہ کہ کہانی ہے. مشرق اذانیں ہوتی ہیں 5 مرتبہ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بلائی کی طرف. یہ صدائیں آتی ہیں 5 مرتبہ. دنیا کے اندر انسان تلاش کرتا ہے کہ اسے سکون مل جائے، تلاش کرتا ہے اسے سکون ملے، بلائی کی طرف ہو جائے، بلائی ڈھونڈنا چاہتا ہے. لیکن مسجد سے مؤذن پکار کے یہ کہتا ہے لیکن اس کی توجہ نہیں ہے. ایک بندے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جرمنی میں وہ جا رہا تھا، کوئی میٹنگ تھی، اس میں جانا تھا. حاجی عبدالرحیم بطاری صاحب آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزنس میٹنگ تھی جرمنی کے اندر، تو وہاں پر میرا بھی جانا ہوا. میں نے کہا چلو میں بھی جاتا ہوں، میٹنگ پہ اٹینڈ کرتا ہوں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں. تو میرے ایک دوست تھے بڑے گہرے، وہ بھی وہاں پر آ رہے تھے. میں نے کہا چلو اچھا کو ملاقات ہوگی. وہ کہتے ہیں جب میں نے لینڈ کیا نا جرمنی ایئرپورٹ پر، جب میں نے لینڈ کیا تو فرماتے ہیں کہ مجھے میسج موصول ہوا کہ وہ صاحب فوت ہو گئے. آپ دیکھ لیں، ایک تو ہوتا ہے جہاز کریش ہو جائے تو بندہ فوت ہوتا ہے، نہیں، جہاز کریش نہیں ہوا، نہ کوئی فنی خرابی ہوئی، بس ویسے ہی وہاں پر جہاز کی اونچائی آپ دیکھ لیں کتنی اونچائی ہوتی ہے، تو ان کی وہاں پر موت ہو گئی. وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو بڑا شوق لگا کہ یار ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی بیمار نہیں تھے، معاملات بھائی میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب اس میں نے ان کے رشتے داروں سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ واقعات وہ فوت ہو گئے. اب دیکھ لیں کہ کہاں پر ان کی موت لکھی تھی، جہاز کی ان بلندیوں پر. کہنے کا مطلب یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ دنیا دل لگانے والی جگہ نہیں. اب دیکھ لیں، کہتے ہیں نماز ظہر انہوں نے پڑھی ایئرپورٹ پر، اور پھر جہاز کے اندر وہ سوار ہوئے اور راستے میں فوت ہو گئے. کہنے کا مطلب ہے اب جہاز کے اندر ان کی موت تھی اتنے بلندیوں کے اوپر، تو وہ وہاں پر فوت ہو گئے. مطلب یہ ہے ایک غفلت سے میں ڈوبے ہوئے انسانوں بچو، اپنے آپ کو نکالو اس غفلت سے، نکال کر آ جاؤ بھلائی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف. مسجد میں آ کے اللہ سے مانگو. لوگوں سے مانگتے ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں بتائیے؟ اگر وہ دے دیں، لوگ اگر دے دیں تو پھر آسان ہے زندگی ساری، اگر نہ دے تو شرمندگی ہے. اور رب کی طرف سے مانگو، رب سے مانگو، رب عطا فرما دے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے. اگر نہ عطا فرمائے، اس کی حکمت ہے، یہ اس کی حکمت ہے، اس کی حکمت ہے، وہی جانتا ہے. اس کی بارگاہ میں آ کے اس سے مانگو. میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں، آپ اس سے مانگ کے تو دیکھیں، وہ دیتا ہے. اور واحد وہ ذات ہے جس سے آپ جتنا بھی مانگے اور عطا فرمائے گا، اور عطا فرمائے گا. اور مومن بندہ جب رب سے مانگتا ہے رب خوش ہوتا ہے. مومن بندہ رب سے مانگتا ہے رب خوش ہوتا ہے. یہ اگلا مہینہ جو آ رہا ہے نا، یہ اس کے بارے میں آتا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رجا فرمایا تو یہ جبرائیل آمین نے کہا آمین. دوسری پر جبرائیل علیہ السلام نے کوئی بات کی اور آپ نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم مبارک فرمایا آمین. تیسری پر قدم فرمایا آمین. صحابہ کرام جب بھی حضور سے کوئی بات دیکھتے نا ایسے خلاف عادت، وہ پوچھا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے. صحابہ کرام نے سوال کیا حضور آج آپ نے خلاف عادت، یعنی آپ کی عادت نہیں تھی، خلاف عادت
3 مرتبہ آمین 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 فرمایا. کیا ماجرا ہے؟ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آج جب میں منبر شریف پر تشریف لے کے جا رہا تھا تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے. کون؟ جبرائیل علیہ السلام آ گئے. انہوں نے 3 طرح کی دعائیں دی. میں نے آمین کہا. شہباز کہتے حضور وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے آقا آپ کی امت میں سے کوئی بھی بندہ اپنے والدین کو دونوں یا ایک کو بڑھاپے کی عالم میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. آقا فرماتے میں نے فرمایا آمین. اب دیکھ لیں بد دعا کون کر رہا ہے؟ ملائکہ کا سردار. اور آمین کون فرما رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار. کہ 2 والدین دونوں یا ایک بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں اور ان کی وہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. میں فرمایا آمین. پھر جبرائیل حاضر ہو گئے. عرض کرتے حضور آپ کا کوئی بھی امتی آپ کا نام سن کے آپ پر درود نہ بھیجے اس کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے. آقا فرماتے میرے صحابہ میں نے کہا آمین. آج دیکھ لیں نا بڑے بڑے فتوے ملتے ہیں آپ کو. ایک گوگل مولوی گوگل بھی ہے جسے فتوے لوگ لیں گے تو مولوی بننے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آج تو لوگوں کو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی بہت عجیب لگتا ہے. مولوی گوگل مت بنے. کسی عالم دین سے پوچھے, مفتی سے پوچھے, پھر آپ کو پتا چلے کہ کیا ہے. اب کیا ہے لوگ کیا کرتے ہیں حضور کے نام کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے. وہ جی بدعت ہے, وہ جی شرک ہے. جبکہ جبرائیل دعا دے رہے ہیں میرے رب کے آقا آمین فرما رہے ہیں. اب خود سوچ لیں کہ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. ہمیں پڑھنا چاہیے. جب بھی حضور کا نام آ جائے تو درود پاک پڑھا کریں, نہیں تو پھر جو بدعا ہے نا اس میں آپ شامل ہو جائیں گے. اللہ بچائے آپ کو. آقا فرماتے ہیں پھر جبرائیل میرے پاس آ کے میرے صحابہ پھر آ کے ایک بدعا دی. کیا؟ حضور آپ کا کوئی بھی امتی رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اس میں عبادت کر کے اس کو زندہ کر کے جنت نہ کمائے تو وہ بھی جہنمی ہے یا اس کی ناک میں خاک آلود ہو جائے. تو میں نے فرمایا آمین. اب دیکھ لیں رمضان مبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے نا چند دنوں میں. اللہ کرے ہمیں یہ فرصت مل جائے اس کے روزے رکھنے کی, نمازیں پڑھنے کی, نماز تراویح پڑھنے کی. یہ بوڑھے تھے نا بزرگ حضرات ہمارے, اللہ تعالیٰ جو فوت ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے اور جو زندہ ہے اللہ ان کو سلامتی عمر بالخیر عطا فرمائے. بزرگ تھے تو مسجد کی رونقیں تھیں. آج نوجوان ہے نا ان کو پاس فرصت ہی نہیں نماز پڑھنے کی, تراویح پڑھنے کی. اپنے کاموں میں مشغول ہیں. وہ کہہ رہا نٹ پہ کاموں میں مشغول ہے, نماز کا پتہ ہی نہیں. 1 دن آتے ہیں 4 دن آتے ہی نہیں ہیں. تو حضرات یہ ایک افسوسناک بات ہے. آپ دیکھ لیں والدین کا ہم احترام کتنا کرتے ہیں, حضور کی ذات پر درود پاک کتنا پڑھتے ہیں اور رمضان مبارک کا کتنا احترام کرتے ہیں, کتنی قدر کرتے ہیں. یہ آپ خود دیکھیں, خود سوچیں. آ رہا ہے نا مہینہ, مہمان مہینہ, 29-36 دنوں کا مہمان مہینہ آتا ہے, اس میں ہم کیا کرتے ہیں. تو یہ جو 2 کام ہے نا یہ ہمیشہ کے لیے ہے. ایک والدین کی خدمت جس کے زندہ ہیں, جس کے زندہ نہیں ہے وہ ان کی قبروں کے اوپر جائے. پہلی بات ہر روز جائے, نہیں تو ہر جمعہ مبارک میں جائے, جا کر ان کی قبروں کے اوپر دعا کریں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اور جو نماز پڑھتے ہو ان کے لیے خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. وہ دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی. وہ جب نماز پڑھتے ہیں ویسے اگر دعا نہیں کرتے تو نماز میں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی, یا رب ہماری مغفرت فرما, ولوالدی اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما. یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے. وہ ایسے اگر وہ کہیں دور نہیں جاتے تو جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز میں بھی اپنے والدین کے لیے یہ دعا ہو رہی ہے. اب آپ خود سوچیں نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. مومنین کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, یا رب ہمیں بنا مقیم الصلاۃ, نماز پر قائم رہنے والا بنا, ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی. اب دیکھ لیں دعا کس کے لیے ہو رہی ہے. نماز کے قائم رکھنے کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے, اولاد کے لیے دعا ہو رہی ہے, والدین کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے, مومنین کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے,
اور قیامت کے دن کے حوالے سے بھی دعا ہو رہی ہے، لیکن کیا ہے ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ اب دیکھ لیں جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں نا، بندہ یہ نہ سوچے کہ اس کے گھر آباد ہوں گے، بلکہ اس کے گھر بھی ویران ہوں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ